بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج 10ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اسی ترتیب سے موضوع بحث کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ علم کی بنیاد زیر بحث آئی اور پھر اس کے بعد مذہب کے مقدمے کو جاننے کا ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ مذہب اپنا مقدمہ بھی ایک وجودی حقیقت پر رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان مخلوق ہے، اور علم کے مبادی جو ہم جان چکے ہیں اس میں یہ مقدمہ ناقابل تردید ہے کہ اگر کہیں فعل ہوگا تو فاعل ناگزیر ہے، اثر ہوگا تو مؤثر ناگزیر ہے۔ اسی طرح سے جن صفات کا ظہور فعل میں ہوا ہے، فاعل میں بھی انہی صفات کا ظہور ہوگا۔ ہم سب میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ عقل کی رہنمائی میں یہاں تک کا سفر ہم طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب الحاد کی جانب سے دیا گیا ہے، اس کا آپ نے تجزیہ کیا تھا، بتائیے گا پھر مذہب کیا کہتا ہے۔ الحاد کے جواب پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں۔ جی، وہ جواب کیا ہے، اس جواب کی تقریر کس طرح کی جاتی ہے، اس تقریر کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اب دوسرے جواب کو دیکھیے۔ جی، میں نے لکھا ہے انسان کا خالق کون ہے۔ اس سوال کا دوسرا جواب ان لوگوں نے دیا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جواب فلسفیوں نے دیا ہے، سائنس کے ماہرین نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے الحاد جب بجائے خود ایک مدرسہ فکر بنا ہے تو مختلف صورتوں میں یہی جواب دے رہا ہے۔ لیکن یہ دوسرا جواب، انسان کا خالق کون ہے، اس سوال کا دوسرا جواب ان لوگوں نے دیا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ انسان کو یہ جواب اس کی تخلیق کے ساتھ ہی دے دیا گیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ خالق کون ہے کا سوال تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جواب پیغمبروں کی طرف سے صدیوں بعد دیا گیا۔ ٹھیک، پہلے انسان سرگرداں رہا، مختلف جوابات پر غور کرتا رہا، کبھی کسی نتیجے پر پہنچ جاتا تھا، کبھی نہیں پہنچ جاتا تھا۔ یہ اس جواب کی سرگزشت نہیں ہے، ٹھیک، یہ پہلے دن دے دیا گیا۔ انسان کو یہ جواب اس کی تخلیق کے ساتھ ہی دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلا انسان جس طرح پہلا انسان تھا اسی طرح پہلا پیغمبر بھی تھا۔ اچھا، یہ بات دنیا کی تاریخ میں ایک مسلمے کی حیثیت سے منتقل ہو رہی ہے کہ ہماری ابتدا ہمارے ابوالآباء آدم سے ہوئی ہے، اور آدم کے بارے میں جس طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ یہی بات تمام الہامی صحائف بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا انسان جس طرح پہلا انسان تھا اسی طرح پہلا پیغمبر بھی تھا۔ اس جواب کی جو تفصیلات اس کے بعد ہمارے علم میں آتی رہی ہیں، یعنی جواب دے دیا گیا لیکن اس جواب کی تفصیلات ہمارے علم میں تدریج کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ ٹھیک، اس جواب کی جو تفصیلات اس کے بعد ہمارے علم میں آتی رہی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا خالق اس کائنات سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم جس خالق کو تلاش کر رہے ہیں وہ نہ یہ کائنات ہے نہ اس کائنات کے اندر ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اور وہ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی محرک اول، کوئی علت العلل نہیں ہے، محض وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ یہ پیغمبروں کا جواب ہے۔ اس جواب کی جو تفصیلات اس کے بعد ہمارے علم میں آتی رہی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا خالق اس کائنات سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے زمین کے پیٹ سے کیا تھا۔ اچھا، یعنی ہمارا مقدمہ کیا تھا؟ انسان مخلوق ہے۔ مذہب کے مقدمے کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ جی، جب ابتدا یہاں سے ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی زیر بحث آئے گا کہ اس وقت تو ہم انسان کو کسی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، ٹھیک، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے زمین کے پیٹ سے کیا تھا۔ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے۔
ٹھیک. یعنی یہ اس کی تفصیلات ہیں کیسے ہوا یہ معاملہ. انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے زمین کے پیٹ سے کیا تھا. مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں. اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی، یعنی جو کچھ بنانا تھا وہ بن گیا. یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی بن گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے. اچھا. پھر وہی عمل جو زمین کے اندر ہوا تھا علم و ادراک سے محروم اس ناتراشیدہ حیوان کے اندر ہونے لگا. یعنی وہ عمل جو پہلے زمین کے اندر ہوا تھا دوسرے مرحلے میں وہ اسی انسان کے اندر، لیکن وہ کیا انسان تھا؟ وہ انسان کا حیوانی وجود تھا. ٹھیک. وہ ناتراشیدہ وجود تھا، وہ خام صورت میں تھا، اس کے اندر ہونے لگا. پھر وہی عمل جو زمین کے اندر ہوا تھا علم و ادراک سے محروم اس ناتراشیدہ حیوان کے اندر ہونے لگا، جس کے بعد اسے ہر لحاظ سے سنوارا اور نقص سے درست کیا گیا. یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے. یعنی پہلا مرحلہ اس کی تخلیق کا تھا، دوسرا مرحلہ اس کے ذریعے سے تخلیق کا تھا، اور تیسرا مرحلہ اس کو سنوارنے کا، اس کو نقص سے درست کرنے کا تھا، جس کو تسویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے. یعنی پہلے کیا تھا؟ انسان کا حیوانی وجود. اب وہ اس قابل ہو گیا. تسویہ کے بعد جتنے مراحل گزرنے تھے وہ گزر گئے. اب اس کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اسے اس کی شخصیت دی جائے. تو وہ شخصیت اس مرحلے پر دی گئی. ٹھیک. یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے. چنانچہ ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے یہ شخصیت اسے عطا کر دی گئی. اس کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ سجدہ میں. یہ 32 سورہ ہے، اس کی 7 سے 9 آیات ہیں. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. انسان کی تخلیق کا آغاز اس کے خالق نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے. تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ جواب کا خلاصہ تھا. ٹھیک. یہ جواب آخری مرتبہ جس ذریعے سے دیا گیا، یعنی یہ جواب تو آدم علیہ السلامی کو دے دیا گیا. ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے. ایک ہی جواب تھا. وہ جواب تو دے دیا گیا تھا کہ اس کائنات سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی تمہاری خالق ہے. لیکن اس جواب کی تفصیلات پھر عہد بہد سامنے آتی رہیں. یہاں اس کا خلاصہ کر دیا گیا. اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جواب آخری مرتبہ جس ذریعے سے دیا گیا وہ یہی قرآن ہے. یعنی جس قرآن کی آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، آخری مرتبہ یہ جواب اس قرآن ہی میں دیا گیا. یہ جواب آخری مرتبہ جس ذریعے سے دیا گیا وہ یہی قرآن ہے جس کی آیات اوپر نقل ہوئی ہیں. اس کو جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی بشر کا نہیں بلکہ خالق کا اپنا کلام ہے. اچھا. یعنی اس قرآن کو اس حیثیت سے نہیں پیش کیا گیا کہ مجھے ایک اطلاع ملی ہے، مجھے ایک خبر دی گئی ہے، میں اس کو تم لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. یہ براہ راست خالق کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ٹھیک. اس کو جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی بشر کا نہیں بلکہ خالق کا اپنا کلام ہے
جو اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے، اور جس طرح نازل کیا ہے اس نے بے کم و کاست اسی طرح لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک شوشے کی تبدیلی نہ اس نے کی ہے، پیش کرنے والے نے۔ اس میں ایک حرف، ایک شوشے کی تبدیلی نہ اس نے کی ہے اور نہ آگے قیامت تک کوئی کرنے کی جسارت کر سکے گا۔ ٹھیک، یعنی یہ جواب بالواسطہ نہیں ہے، یہ براہ راست دیا گیا ہے، یہ خود خالق کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ کسی فلسفی اور حکیم نے نہیں دیا، یہ سن کر آنے والے کسی شخص نے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا، یہ جواب خود خالق کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ تم اگر اسے خدا کی کتاب نہیں سمجھتے تو اپنی ہدایت، مضامین اور اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے جس شان کا یہ کلام ہے، اس شان کی کوئی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ خالق کا اپنا کلام ہے، بلکہ خالق نے انسانوں کو متنبع فرمایا ہے کہ تم اگر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ کوئی بات ہے جو اس شخص نے، یعنی ہمارے پیغمبر نے اپنی طرف سے بیان کر دی ہے، تو پھر اس شان کی بات تم بھی کیا بتاؤ؟ جو کچھ تم پروردگار کی طرف منسوب کرتے ہو تم بھی اسے بیان کر دو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کا یہ چیلنج یا اس کی یہ تحدی آیت 23 میں بیان ہوئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہوں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ گویا جواب بھی پیش کر دیا گیا ہے، جواب کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ خود خالق نے دیا ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ خالق نے جس ذریعے سے جواب دیا ہے وہ ذریعہ کسی بشر کی استطاعت سے بالاتر ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے پیش کر دے۔ اس کو تحدی کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ دعویٰ، یعنی یہ بات کہ یہ خالق کا کلام ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی ادنا تردد بھی ہے تو پھر تمہارے سامنے ہم یہ بات رکھ رہے ہیں۔ قرآن میں یہ دعویٰ ایک سے زیادہ مقامات پر بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک نہایت واضح معیار بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن فی الواقع خالق کا کلام ہے۔ یعنی یہ تحدی تو بالاجمال بیان ہوئی ہے، لیکن پھر قرآن مجید نے اس کی تفصیل بھی خود ہی کر دی ہے، یعنی کس پہلو سے یہ فیصلہ کن حقیقت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں جو جواب دیا گیا ہے وہ براہ راست پروردگار کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن فی الواقع خالق کا کلام ہے یا کسی انسان نے افترا کر کے اپنی طرف سے گھڑ کے، یا کسی انسان نے افترا کر کے اس کو خالق کی طرف منسوب کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جواب سنایا جائے گا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کہیں بیٹھ کر تصنیف فرما لیا ہے، یہ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم پھر عقل کی عدالت میں آ گئے۔ جی، ایک دعویٰ کر دیا گیا، اس کے لیے اب استدلال ہوگا۔ وہ معیار کیا ہے؟ اسے ہم درج ذیل 3 نکات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ جواب خالق کائنات کا ہے، اور یہ جواب قرآن کی صورت میں ہے، اور قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کو اگر تم پرکھنا چاہتے ہو کہ کیا فی الواقع یہ خالق کائنات کا کلام ہے یا کسی انسان کا افترا ہے، تو یہ معیار ہے، اس پر اس کو پرکھ کر دیکھ لو۔ گویا معیار بھی اس نے خود ہی متعین کر دیا یہ معیار بھی اس نے خود ہی متعین کر کے بتا دیا۔ اچھا، یعنی اپنی حیثیت بھی خود بیان کی ہے، اس کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس کے بارے میں بھی خود رہنمائی کی ہے، اور وہ معیار بھی خود بتایا ہے۔ ٹھیک،
وہ معیار کیا ہے؟ اسے ہم درج ذیل 3 نکات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان جو علم بھی پیدا کرتا ہے، یعنی اب کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ کیوں انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے سوال کا جواب آپ سے آپ مل جائے گا۔ پہلا یہ کہ انسان جو علم بھی پیدا کرتا ہے لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم جو علم پیدا کریں گے اس میں ایک تو مدعا ہوگا جس کو یہاں معنی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرے اس مدعا کا اظہار ہوگا۔ اظہار ہر جگہ لفظوں ہی میں ہوتا ہے، ہمارا تمام علم اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جب وہ ایک مدعا اور ایک معنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہم اسے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان جو علم بھی پیدا کرتا ہے لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے صحیح و خطا، ٹرائل اینڈ ایرر کے بہت سے مراحل سے گزر کر پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کے ہاں علم وجود پذیر ہی اسی راستے سے ہوتا ہے، صحیح و خطا کے راستے سے۔ میں ایک چیز سیکھوں گا، اس کی کہیں سے ابتدا کروں گا، اس میں غلطیاں کروں گا، اور وہ تدریج کے ساتھ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا یہ جائے گا۔ استدلالی علم کے بارے میں دعویٰ ہے۔ ہر علم، جو علم بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم کسی اثر کا مطالعہ کر رہے ہوں اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بالاجمال سی ایک چیز سامنے آتی ہے، پھر ہم اس کے اندر اترتے ہیں، اس میں غلطیاں کرتے ہیں، پھر اس کی حقیقت متعین کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، پہلا یہ کہ انسان جو علم بھی پیدا کرتا ہے لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے صحیح و خطا، ٹرائل اینڈ ایرر کے بہت سے مراحل سے گزر کر پیدا کرتا ہے۔ وہ پہلے دن، یعنی کون؟ انسان، وہ پہلے دن نہ سقراط و فلاطوں ہوتا ہے، نہ غالب اور شیکسپیئر، اور نہ نیوٹن اور آئنسٹائن۔ چنانچہ سیکھتا، سمجھتا، سیکھنے اور سمجھنے کے ہر مرحلے میں غلطیاں کرتا اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ ٹھیک، یعنی وہ جو کچھ سمجھتا ہے اس میں بھی بتدریج بہتری آتی ہے، وہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ سمجھ چکا ہوتا ہے اس پر نظر ثانی کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ اس کو بیان کرنے کے اسالیب کا ہے، یعنی وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بیان ہونا چاہیے، اس کو اس طرح بیان ہونا چاہیے، تو اس کے بیان کرنے میں بھی پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ وہ پہلے دن نہ سقراط و فلاطوں ہوتا ہے، نہ غالب اور شیکسپیئر، اور نہ نیوٹن اور آئنسٹائن۔ چنانچہ سیکھتا، سمجھتا، سیکھنے اور سمجھنے کے ہر مرحلے میں غلطیاں کرتا اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، اسے ہم برسوں، یعنی جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر علم کی تخلیق کے مرحلے تک پہنچتا ہے، اسے ہم برسوں اگلوں سے لیتے، اس کی مشق اور مزاولت کرتے، اس کو والدین دیتے ہیں، اس کو اساتذہ دیتے ہیں، اور پھر جب اس کے وسعت پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان کے علم کی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے، اور جس شعبہ زندگی میں وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اس میں سب لوگوں سے جو علم اس کو ملتا ہے اس کی مشق اور مزاولت کے بہت بڑے مراحل سے گزرتا ہے۔ اسے ہم برسوں اگلوں سے لیتے، اس کی مشق اور مزاولت کرتے، نوک پلک سنوارتے، اور اس میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ علم و ادب کا کوئی شہپارہ اس کی طرف سے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ میں نے اوپر جن لوگوں کا ذکر کیا وہ ظاہر ہے کہ بڑے علوم کے نمائندہ ہیں، جیسے سقراط و فلاطوں کو ہم فلسفیانہ روایت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں، غالب اور شیکسپیئر کو ادب، شاعری، اس طرح کے فنون کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں، اور نیوٹن اور آئنسٹائن سائنس۔ چنانچہ سیکھتا، سمجھتا، سیکھنے اور سمجھنے کے ہر مرحلے میں غلطیاں کرتا اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، اسے ہم برسوں اگلوں سے لیتے، اس کی مشق اور مزاولت کرتے، نوک پلک سنوارتے، اور اس میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ علم و ادب کا کوئی شہپارہ اس کی طرف سے سامنے آ جاتا ہے۔
یہ انسان کی تقدیر ہے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یہ انسان کی تقدیر ہے، وہ اسی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ علم و ادب کی پوری تاریخ میں اس سے کبھی کوئی استثناء نہیں دیکھا گیا اور نہ آگے کبھی اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی علم کیا ہے؟ انسان کے ہاں معنی کس طرح الفاظ کا جامہ پہنتے ہیں؟ انسان پیدا ہوتا ہے تو علم کی اس جگہ تک کیسے پہنچتا ہے؟ جو علم اس سے صادر ہوتا ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے؟ یہ اس کے مطالعے کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی انسانی علم اپنی تقدیر ہی یہی رکھتا ہے، اس نے ایسے ہی وجود میں آنا ہے، یہ جہاں پیدا ہوگا اسی طرح پیدا ہوگا۔ اس کی مثال کے طور پر جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آخری درجے کے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ بات اتنی ہی سچی ہے جتنی کسی نومشق کے بارے میں سچی ہے۔ علم و ادب کی پوری تاریخ میں اس سے کبھی کوئی استثناء نہیں دیکھا گیا اور نہ آگے کبھی اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ آگے کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر استقرا ہو گیا ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن اس سے مستثنیٰ ہے۔ اچھا، یعنی بظاہر احوال تو ایک شخص جو عرب میں پیدا ہوا، عرب کی سرزمین جو قبائلی معاشرت کی سرزمین تھی، جس میں علم ادب کی کوئی خاص روایات موجود نہیں تھی، یعنی علم و ادب سے میری مراد جس طرح کا منظم علم یا منظم ادب بعد میں ہم نے پیدا کیا ہے، جی، تاہم انسانی فطرت جس طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہے اس کے بہترین نمونے وہاں بھی پائے جاتے تھے، علم کے لحاظ سے بھی اور ادب کے لحاظ سے بھی۔ وہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس نے یہ کتاب پیش کی ہے۔ جب اس نے یہ کتاب پیش کی ہے تو بظاہر تو ایک انسان کی طرف سے پیش کی گئی ہے، لہذا پہلے مرحلے میں ہم اس کو اسی کی کتاب سمجھ کر غور کریں گے، لیکن قرآن اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی اب ہم دو باتیں کہہ سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اس کو اس کتاب کو پیش کرتے دیکھا ہے لہذا یہ اس کی ہے، اور دوسرے خود اس کا اور اس کی کتاب کا دعویٰ یہ اس کی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا معیار ہے فیصلہ کرنے کا؟ جی، لیکن قرآن اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی انسان کے علم کے بارے میں جو چیز تقدیر کا نوشتہ ہے اس سے مستثنیٰ ہے، کسی معمولی چیز سے استثناء نہیں ہے، لیکن قرآن اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس کو چند سو گھروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں اس کی قوم نے 40 برس تک شب و روز دیکھا ہے، یعنی وہ باہر سے کہیں ہجرت کر کے وہاں نہیں آئے۔ اس کی قوم نے 40 برس تک، پیدائش سے لے کر 40 برس کی عمر تک، اس کی قوم نے 40 برس تک شب و روز دیکھا ہے۔ اس کے دن اور راتیں ان کی آنکھوں کے سامنے گزری ہیں، مگر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کے علم اور کلام کے لیے صحیح و خطا کے جو مراحل ہر انسان کے لیے مقدر ہیں، ہر انسان کے لیے مقدر ہیں، ان کا کوئی شائبہ کبھی اس کی شخصیت میں کہیں پایا گیا ہو۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ اس کے بارے میں متواتر علم ہے، یعنی کسی ایک روایت پر مبنی نہیں ہے۔ اس شخصیت کا نام، اس کا نسب، اس کی قوم، وہ کہاں پیدا ہوا اور اس کی 40 سال کی زندگی کیا ہے، اس پہلو سے وہ تاریخ کے صفحے پر ثبت ہے۔ ان کا کوئی شائبہ کبھی اس کی شخصیت میں کہیں پایا گیا ہو۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انہیں باور ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی بستی کا یہ صادق اور امین اس طرح کے کسی علم اور اس شان کے کسی کلام کا خالق ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آثار موجود ہوں تو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ یہ مشق کر رہے تھے، یعنی غالب تو شعر کہہ ہی رہے تھے، شیکسپیئر اس کی جدوجہد کر ہی رہے تھے، نیوٹن آئنسٹائن اسی راہ کے مسافر تھے، تو اب اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ انہیں باور ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی بستی کا یہ صادق اور امین اس طرح کے کسی علم اور اس شان کے کسی کلام کا خالق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جھنجھلا کر کہتے تھے کہ یہ سب اس کو کسی پڑھے لکھے اجمی نے املا کرا دیا ہے۔
قرآن نے اسی طرف توجہ دلائی اور فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ سورہ یونس کی آیات ہے 16 سے 17۔ ان سے کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یعنی یہ فیصلہ وہاں سے ہے، میرا فیصلہ ہے، اس کے کوئی آثار میری زندگی میں نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ مدعا یہ تھا، یعنی یہ جو بات کہی گئی اس میں کیا چیز پیش نظر تھی کہ اس کا ابلاغ ہو؟ مدعا یہ تھا کہ احمقو، تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ یہ کب دیکھا تم نے؟ پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب کوئی ایسی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ یہ تمہید کے بغیر صادر ہونے والا انسانی تاریخ کا پہلا مضمون ہے۔ پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اس سے پہلے کسی جھوٹ، فریب، جال یا مکاری و عیاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟ یعنی ادھر بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو، اب کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط، لپاٹیا اور مفتری بن گیا ہے؟ خدا کے بندو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ اس معیار میں پہلی چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہوتا ہے صاحب، اس معیار کی یہ پہلی چیز ہے کہ اگر انسان مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہے۔ وہ خالق کون ہے؟ دو ہی جوابات ہیں جو دیے گئے ہیں۔ پہلا الہاد کا جواب ہے کہ کائنات اس کی خالق ہے، اور دوسرا جواب مذہب کی پوری تہذیب میں انبیاء کے سلسلے سے ہم تک پہنچتا ہے کہ اس کا ایک حی و قیوم خالق ہے۔ اس نے انسان کو بنایا، کیسے بنایا اور یہ خبر ہمیں کیسے ملی، اور جس نے ہمیں خبر دی وہ خبر کیسے خالق کی خبر ہے، اس کے معیارات کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا نقطہ زیر بحث آیا، مزید 2 معیارات کیا ہیں جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔